بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ حضرت احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ میں حاضر ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جانے کا ارادہ تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا حلقہ ہے اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو حدیث سنا رہے ہیں۔ فرما رہے تھے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو کہنے لگے، یا اللہ مجھے مردہ دیکھ کر میرا دشمن یعنی ابلیس خوشیاں منائے گا، جبکہ اسے ایک طویل مدت کے لیے مہلت ملی ہوئی ہے۔ جواب آیا، اے آدم، تو مرنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا اور وہ ملعون اپنی مدت کے خاتمے تک زندہ رہے گا، پھر اولین و آخرین تمام کی موتوں کی تعداد کے برابر اسے تکلیف اٹھانا پڑے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے کہا کہ شیطان کی موت کی کچھ کیفیت بتائیے۔ جب فرشتے نے اس کی موت کی کیفیت بتانا شروع کی تو آدم علیہ السلام ربی حسبی حسبی یعنی اے اللہ بس اتنا ہی کافی ہے پکار اٹھے۔ اس سے لوگوں میں ایک شور مچ گیا اور سبھی کہنے لگے، اے ابو اسحاق، اللہ تم پر رحم فرمائے، ذرا وہ کیفیت ہمیں بھی سنائیں۔ انہوں نے انکار کیا، مگر لوگوں نے اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ جب دنیا کا آخری وقت ہوگا اور سور پھونکنے کا وقت قریب ہو جائے گا، لوگ بازاروں میں باہم تجارت میں، جھگڑوں میں اور بات چیت میں لگے ہوں گے کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوگا جس سے نصف مخلوق بے ہوش ہو جائے گی اور 3 دن تک افاقہ نہ ہوگا، اور باقی آدھے لوگ اپنی عقلیں کھو بیٹھیں گے اور بدحواسی کے عالم میں کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، جیسے بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بدحواس ہو جاتی ہے۔ اسی گھبراہٹ اور بدحواسی کے عالم میں ایک اور انتہائی سخت اور شدید آواز بجلی کی کڑک جیسی سنائی دے گی، جس سے روئے زمین پر کوئی جاندار باقی نہ رہے گا، دنیا فنا ہو جائے گی، آدمی، جن، شیطان اور دیگر جانور سب ختم ہو جائیں گے۔ یہ تھی وہ مہلت جو اللہ تعالیٰ اور ابلیس کے مابین طے شدہ تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے تیرے لیے اولین اور آخرین کی تعداد کے موافق معاون پیدا کیے، تمام اہل زمین اور اہل آسمان کے برابر قوت ایک تیرے اندر پیدا کی۔ آج میں تجھے غیظ و غضب کا مکمل لباس پہنا کر اپنے غضب و جلال کے ساتھ اپنے مردود و ملعون ابلیس کی طرف بھیج رہا ہوں۔ آج اسے موت کا مزہ چکھا۔ اولین اور آخرین جن اور انسانوں کی موتوں کی تمام تلخیاں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ تلخی اس پر ڈال، اور فرشتوں کی جماعت زبانیہ میں سے 70,000 فرشتوں کو اس حالت میں اپنے ساتھ لے کر جا کہ سب کے سب غیظ و غضب سے بھرے ہوئے ہوں۔ ہر ایک کے پاس شعلہ بار آگ کی زنجیروں میں سے ایک ایک زنجیر ہو، اور اسی شعلہ زن آگ کی کنڈیوں میں سے 70,000 کنڈیوں کے ساتھ اس کی گندی اور بدبودار روح کو باہر کھینچ، اور دوزخ کے داروغہ مالک کو آواز دے کہ دوزخ کے دروازے کھول دے۔ چنانچہ ملک الموت ایسی بھیانک شکل و صورت میں آئے گا کہ اگر 7 آسمانوں اور زمین والے اسے دیکھ لیں تو اس کی ہیبت سے پگھل کر رہ جائیں۔ ملک الموت جب ابلیس کے پاس پہنچے گا اور اسے اپنی ہیبت ناک آواز میں ڈانٹے گا تو ابلیس اس کے خوف سے بے ہوش ہو جائے گا اور یوں خراٹے بھرنے لگے گا کہ اگر مشرق و مغرب والے سن پائیں تو ان خراٹوں کی بھیانک آواز سے ہی بے ہوش ہو جائیں۔ ملک الموت کہے گا، او خبیث، آج تجھے میں اتنے لوگوں کی موتوں کے برابر مزہ چکھاؤں گا جتنوں کو تو نے گمراہ کیا۔ کس قدر عمر تھی جو تجھ کو ملی، اور کتنے قرن اور کتنے زمانے تو لوگوں کو گمراہ کرتا رہا، اور تیرے کس قدر ساتھی ہیں جو جہنم میں پڑے ہوئے ہیں اور جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ یہی وہ وقت ہے جو تیرے رب اور تیرے درمیان طے شدہ تھا۔ اب بھاگ کر کہاں جاتا ہے؟ وہ ملعون مشرق کی طرف بھاگے گا، مگر ملک الموت کو سامنے پائے گا۔ ملک الموت کو سامنے دیکھ کر اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں غوطہ لگائے گا، لیکن سمندر کا پانی اسے قبول نہ کرے گا،
بلکہ باہر پھینک دے گا اور ملک الموت وہاں بھی موجود ہوگا۔ غرض کہ ابلیس پوری روئے زمین پر بھاگا بھاگا پھرے گا، پھر بھی اسے پناہ کی کوئی جگہ نہ ملے گی اور نہ ہی بچنے کی کوئی صورت دکھائی دے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں یہ مردود حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر جا پہنچے گا اور کہے گا، اے آدم، میں تیری وجہ سے ملعون و مردود ہوا، کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ پھر ملک الموت سے کہے گا کہ تو مجھے کس پیالے سے پلانا چاہتا ہے، یعنی کس قسم کا عذاب دے کر میری روح نکالے گا۔ ملک الموت جواب دے گا، اہل نار کے پیالے سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت اور سختی کے ساتھ تیری روح نکالوں گا۔ یہ سن کر ابلیس مٹی میں لوٹنے لگے گا اور چیختا ہوا مشرق سے مغرب کی طرف بھاگے گا، تو کبھی مغرب سے مشرق کی طرف بھاگے گا۔ غرض جس طرف بھی جائے گا ملک الموت کو اپنے سامنے پائے گا، حتیٰ کہ بھاگتا ہوا اس مقام پر پہنچے گا جہاں پہلے دن ملعون ہو کر اترا تھا۔ عذاب کے فرشتے وہاں پہلے سے موجود ہوں گے۔ جیسے ہی اس جگہ پہنچے گا وہ قتل کرنے کے ارادے سے اسے پکڑ لیں گے اور شدید عذاب میں مبتلا کر دیں گے۔ جب تک اللہ کو منظور ہوگا وہ عذاب کی شدت سے تڑپتا رہے گا مگر اس کی جان نہیں نکلے گی۔ اس وقت حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام سے کہا جائے گا کہ ذرا ایک نظر اپنے دشمن کو دیکھو، کس قدر شدید عذاب اور تکلیف میں مبتلا ہے اور موت کی سختیوں کا مزہ چکھ رہا ہے۔ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام اس کو دیکھیں گے کہ شدید ترین عذاب اور موت کے عالم میں پھنسا ہوا ہے۔ اپنے بدترین دشمن کی یہ حالت دیکھ کر دونوں بیک زبان ہو کر کہیں گے، اے اللہ، تو نے ہم پر احسان کی انتہا کر دی۔ میں نے تو جواہر اسلام کو سبسکرائب کر لیا ہے، اب بھی کر لیں تاکہ نئی آنے والی تمام اسلامی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔